یوم عاشورہ میں بعض خاص کھانوں کے خاص فضائل بتائے جاتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ بعض چیزوں میں غلو کیا جاتا ہے۔ مثلاً 10 محرم کے دن حلیم بنانا، کھچڑا بنانا، سبیلیں لگانا اور خاص مشروبات اور خاص کھانے ان کا اہتمام کرنا اور اس کو لازمی جاننا۔ اگر ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی بنائے جاتے ہیں، ضرورت کسی کے گھر میں نہیں بھی ہے پھر بھی اس کو پہنچائے جاتے ہیں، اور عام دنوں میں اگر کسی غریب مسکین کو کھانے کی ضرورت بھی ہے تو اس کو کھانا نہیں دیا جاتا، اگر وہ مانگتا بھی ہے، طلب کرتا بھی ہے تو اس کو نہیں دیا جاتا۔ اور یوم عاشورہ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، خاص چیزیں خریدی جاتی ہیں اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر پانی، شربت، حلیم، کھچڑا، کھیر، ان چیزوں کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک غلط اور بے سند اور بے ثبوت بات ہے کہ فلاں کھانے پر دوسرے کھانے کو ترجیح اس دن دی جائے تو یہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کھانے کو تبرک اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک نظریہ اور ایک تصور یہ ہے کہ یہ شربت یا یہ کھانا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اور نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا، تو ابھی ہم یہ شربت تقسیم کرتے ہیں اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شربت ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور میں سوال یہ کروں گا کہ کیا ابھی تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کا شربت نہیں ملا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک جنت میں پیاسا رکھا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک جنت کے کھانے نہیں ملے، جنت میں کیا ان کو بھوکا رکھا گیا ہے؟ آپ کے کھانوں کے وہ منتظر ہیں؟ تو معاذ اللہ یہ غلط نظریات ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی چیز اگر کسی کو ایصال ثواب بھی کی جائے تو بے عینی ہی وہ نہیں پہنچتی، اخلاص پہنچتا ہے۔ اور پھر اس میں ان شہداء کا قرب اور ان کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ بعض ان کو نفع نقصان کا مالک اور مختار سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور ایک اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ تاریخ متعین کی جاتی ہے، تو صدقے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے شرعاً کوئی تاریخ متعین نہیں ہے۔ اور پھر اس خاص تاریخ کو باعث فضیلت سمجھا جاتا ہے، اور عموماً یہ بات بھی مشہور اور معروف ہے لوگوں میں کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی ہو اسی دن جو صدقہ کیا جائے گا، اسی دن جو ایصال ثواب یا جو خیرات کی جائے گی وہ زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھی ایک غلط بات ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر ایصال ثواب کے لیے یا صدقات کے لیے اخلاص ضروری ہوتا ہے، اور اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ عمل پوشیدہ ہو اور اس کو خفیہ رکھا جائے، اور یہ لوگ اس کو خفیہ رکھنا کبھی برداشت نہیں کریں گے اور ظاہر کر کے کریں گے کہ پتہ چلے کہ فلاں نے کتنی دیگیں بنائی ہیں، کہاں تقسیم کیا ہے، یہ بات کبھی نہیں مانیں گے کہ ہم اس عمل کو پوشیدہ رکھ کر کریں۔ اس کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے۔ اور اگر یہ صدقہ ہے تو صدقہ مستحقین کو، غرباء کو، ان لوگوں کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ محلے کے ہر امیر آدمی پر، ہر دوست پر اس کو تقسیم کرنا اور اس کے گھر پہنچانا، یہ کیا مطلب ہوا صدقہ کا؟ اور پھر صدقہ کرنے میں خاص چیزیں کہاں سے لائیں کہ یہی چیزیں کریں گے تو صدقہ ہوگا، نہیں تو صدقہ نہیں ہوگا؟ صدقہ میں تو بہتر ہے نقدی دے دیں تاکہ غریب مسکین یتیم کی زیادہ ضرورت، وہ جو اس کو ضرورت ہے وہ لے کر وہ پورا کر سکے۔ اور پھر اس میں خرابی یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ مشابہت آتی ہے، روافض کے ساتھ تشبہ پایا جاتا ہے، ان کے عقیدے کو اس سے تقویت ملتی ہے، ان کے ساتھ یہ بات ایک تعاون کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے احتراز کریں اور جو سنت سے، احادیث سے ثابت ہے اس پر عمل کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کریں، ان کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت رکھیں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کو، ان کے عمل کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تقسیم پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حسینی بنائے۔